روشنی کا سفر، روشنی کا سفر، روشنی کا سفر۔ اسلام نام ہے امن اور سلامتی کا، یہ دین فطرت ہے۔ اس کے اصول فطرت کا تمام تر حسن اپنے اندر رکھتے ہیں، مگر افسوس کہ یہ خوبصورت دین آج ایک پرآشوب دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف بعض ناعاقبت اندیش مولوی اسلام کو دہشت گرد مذہب کے طور پر پیش کر رہے ہیں، تو دوسری طرف بعض دیگر مولوی ہر قسم کی خرافات اور بدعات کو اسلام کی طرف منسوب کرنے پر کمر بستہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بہت سے ایسے علماء بھی ہیں کہ جو کہلاتے تو روشن خیال ہیں، مگر قتل مرتد جیسی ظالمانہ سزاؤں کو نہ صرف اسلام کی طرف منسوب کرتے ذرا نہیں شرماتے، بلکہ انتہائی مضحکہ خیز توجیحات کے ذریعے ان کے جواز گھڑنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں احمدیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے روشن کیا گیا وہ چراغ ہے کہ جو صبح امید کی واحد علامت بن کر ابھر رہا ہے۔ روشنی کا سفر۔ احمدیت نام ہے اسلام کی نشأت ثانیہ کا، وہ نشأت ثانیہ کہ جو کہ احادیث کے مطابق ایک تاریک دور کے بعد مسیح اور مہدی کی آمد سے وابستہ تھی۔ احمدیت نام ہے اسلام کے احیاء نو کا، وہ اسلام کہ جو دین فطرت ہے اور جو قوانین قدرت سے ہم آہنگ ہے، جسے منوانے کے لیے کسی دھونس، دھمکی یا جبر کی ضرورت نہیں، بلکہ جو اپنے حسن و کمال کی بدولت خود بخود انسان کے دل میں اتر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یوں ہی جاری رہے بندگی کا سفر، یوں ہی جاری رہے بندگی کا سفر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کو نہ صرف ایک امن پسند مذہب ثابت کیا، بلکہ اس کی خوبصورت اور دلکش تعلیمات کو کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ دھندلا گئی تھیں، ایک بار پھر نکھار کر پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسلام کو ایک ایسے دین کے طور پر پیش کیا کہ جو انسانی فطرت کے لیے جاذب اور قوانین قدرت سے ہم آہنگ ہے، وہ اسلام کہ جو نہ صرف عدل بلکہ احسان کی تعلیم دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام نے دنیا کو بڑے زور سے ایک خیالی خدا کی بجائے ایک زندہ خدا کی طرف دعوت دی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اس بات کے گواہ ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اس شہادت کو ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس حقیقت کو جو خدا تک پہنچاتی ہے قرآن سے پایا۔ ہم نے اس خدا کی آواز سنی اور اس کے پرزور بازو کے نشان دیکھے جس نے قرآن کو بھیجا، سو ہم یقین لاتے ہیں کہ وہی سچا خدا اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ہمارا دل اس یقین سے ایسا پر ہے جیسا کہ سمندر کی زمین پانی سے، سو ہم بصیرت کی راہ سے اس دین اور اس روشنی کی طرف ہر ایک کو بلاتے ہیں۔ کا سفر، روشنی کا سفر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیش کردہ زندہ خدا اور زندہ اسلام نے بہت سی مردہ روحوں کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے بھیجا گیا ہے تا میں ثابت کروں کہ ایک اسلام ہی ہے جو زندہ مذہب ہے۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ زندہ خدا کہاں ہے اور کس قوم کے ساتھ ہے۔ وہ اسلام کے ساتھ ہے۔ اسلام اس وقت موسیٰ کا طور ہے جہاں خدا بول رہا ہے۔ روح سجدے میں اپنی ایک طرف ایک زندہ خدا سے زندہ تعلق کا یہ پر اثر اور پرکشش تصور ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش فرمایا، تو دوسری طرف مولویوں کے خیالی خدا کا تصور ہے کہ جس سے اب زندہ تعلق عوام تو درکنار خود ان کے علماء کو بھی نصیب نہیں۔ چنانچہ جماعت اسلامی کے بانی بقلم خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہیں اپنے خدا سے کبھی کوئی تعلق نصیب نہیں ہوا۔ وہ لکھتے ہیں، دعووں اور خوابوں اور کشوف و کرامات اور شخصی تقدس کے تذکروں سے ہماری تحریک بالکل پاک ہے۔ ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم
میرا دل اپنے پیدا کرنے والے کے پیار اور اسے تعلق کا پیاسا تھا. میرے اندر اس کی رضا کی راہوں پہ چلتے ہوئے اس کا قرب حاصل کرنے کی تڑپ تھی. مگر میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اس کی رضا کی راہیں آخر ہیں کون سی؟ اسلام کے نام پر مولویوں کے جو عقائد میں اپنے گرد و پیش پاتا، لاکھ کوشش کے باوجود اپنے دل سے انہیں صراط مستقیم کے طور پر منوانے میں ناکام رہتا، کیونکہ ان عقائد میں نہ صرف میں خلاف قوانین قدرت باتیں پاتا، بلکہ ان میں ایسی باتیں بھی پاتا کہ جو انصاف کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہیں. مثلا قتل مرتد. گویا ایک انسان کو تو اجازت ہو کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق جو چاہے مسلک اختیار کرے، مگر وہی کام جب ایک دوسرا شخص کرے تو اسے قتل جیسی بھیانک سزا کا مستحق قرار دیا جائے. ایسے دوہرے معیاروں کو قبول کرنا کسی طور میرے لیے ممکن نہ تھا. تلاش حق میں سرگرداں چلچلاتی دھوپ میں میں صحرا در صحرا گھومتا رہا. کوئی مذہب اور کوئی مسلک جس کا مجھے علم تھا اسے نہ چھوڑا، مگر دل جس تسلی کا متلاشی تھا وہ نہ مل سکی. میں اپنے رب سے فریاد کرتا کہ اے میرے رب، سب کہتے ہیں کہ تو پہلے زمانے کے لوگوں سے کلام کرتا اور ان کی ہدایت کے سامان فرماتا تھا، مگر تو آج نہیں بولتا. میرے رب، تو آج کیوں نہیں بولتا؟ کیا ہم تیرے ویسے ہی بندے نہیں کہ جیسے پہلے کے لوگ تھے؟ تو ان سے تو کلام کرتا اور ان کی ہدایت کے سامان فرماتا تھا، تو پھر تو نے اپنی اس صفت کو آج کیوں معطل کر دیا ہے، جبکہ متلاشی حق جانکنی کی عالم کو پہنچ رہے ہیں؟ اب کہیں بولتا نہیں، غیب جو کھولتا نہیں، ایسا اگر کوئی خدا تم نے بنا لیا تو کیا؟ اس سے پہلے کہ تلاش حق کے سفر کی طوالت اور سوزش مایوسی میں بدلتی اور میں تھک ہار کر بیٹھ جاتا، اتفاقاً میرا تعارف احمدیت یعنی حقیقی اسلام سے ہوا. بظاہر یہ اتفاق تھا، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ اس رب عظیم کی میری حالت پر طرز کی نگاہ تھی کہ جو بے قرار دلوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے. صرف احمدیت میں ہی میں نے اسلام کی وہ پرکشش تعلیم پائی کہ جو قوانین قدرت سے ہم آہنگ ہے، جو دے بنائی قصے اور کہانیوں سے پاک ہے، انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. اسلام کی یہ تفہیم مجھے اپنے ہی دل کی آواز محسوس ہوئی. وہ اسلام کہ جو ہر قسم کے دوہرے معیاروں سے پاک ہے اور ہر شخص کو اجازت دیتا ہے کہ جو چاہے مسلک یا مذہب اختیار کرے. اور کہہ دے کہ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہو، بس جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے سو انکار کر دے. صرف احمدیت نے ہی مجھے اسلام کے واحد خدا سے متعارف کروایا. وہ واحد خدا کہ جو نہ صرف اپنی ذات میں واحد ہے اور تقسیم نہیں کیا جا سکتا،